خطائیں دیکھتا بھی ہے اور عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے اور عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ شب برات کی رات اتنا عظمت، رفعت اور برکت والی رات ہے کہ جس رات کی فضیلت کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر تم 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات کو پاؤ تو اس رات میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آوازیں لگاتا ہے کہ اے لوگو، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معافی عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، میں اس کو عزتوں سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی حاجت روا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں، ہے کوئی غم زدہ، میں اس کے غموں کو دور کر دوں۔ ساری زندگی لوگوں کے آگے جھکنے والوں، کبھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے بھی معافی مانگ کر دیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، رب کے حضور جھک کر معافی مانگنے کی دیر ہے، رب کے معاف کرنے کی دیر نہیں ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے والوں، کبھی ان ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے بھی جھکا کر مانگو کہ ہمارے مانگنے کی دیر ہے، رب کی عطا کرنے کی دیر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی رحمت کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر جلوہ افروز تھے کہ رات کی تاریکی کے اندر اچانک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے اور باہر چل دیے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہیں آئے اور میں پریشان ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے جب باہر گئی تو پورے گھر کے اندر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے بھی باہر چلی گئی اور جا کے مسجد نبوی کے ارد گرد دیکھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نہ پایا۔ لیکن جب میں جنت البقیع کی طرف جاتی ہوں کیا دیکھتی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے قدموں کی آہٹ میرے نبی نے سنی تو آپ نے فرمایا، عائشہ کیا سمجھتی ہو کہ میں تیرے ساتھ عدل و انصاف نہیں کروں گا، مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر آ گئی ہو؟ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، کافی دیر سے آپ گھر پر واپس تشریف نہیں لے آئے تو میرا دل گھبرا رہا تھا، جی گھبرا رہا تھا، اسی لیے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آئی ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ آ تو ویسے بھی گئی ہو، آؤ تجھے میں بات نہ بتاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، آج کی شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اتنی عظمت، برکت اور رفعت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ، ایک گاؤں، ایک بستی آباد تھی کہ جس کا نام بنو کلب تھا، اور بنو کلب کے لوگ بکریوں کو زیادہ پالتے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، آج کی رات اتنا برکت والی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گنہگاروں کی بخشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی جلیل القدر نبی کے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے ہوتا ہے۔ چلتے چلتے آپ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے جو انڈے کی طرح گول ہے اور بہت ہی چمکدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوش گزار کے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مالک کتنا ہی خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ، یہ جتنا باہر سے خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ اندر سے خوبصورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماری اور اس پتھر کو توڑا۔ جب پتھر ٹوٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک نوجوان ہے کہ جس کے دائیں طرف سے انگور کا درخت لگا ہوا ہے اور وہ انگوروں سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے اور ادھر کتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور ادھر 400 سال سے عبادت میں لگا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کے اندر ہی مجھے رزق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کتنا بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ اس جیسا خوش قسمت بندہ تو قیامت تک نہیں آئے گا کہ اتنی عبادت، ادھر تو ریاکاری نہیں ہے، ادھر تو دکھاوا ہی نہیں ہے، سب سے چھپ کر تیری عبادت کر رہا ہے۔ مالک اس جیسا عبادت گزار بندہ تو
قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی، اس کی امت میں ایک ان کو شب برات عطا کروں گا۔ اتنا برکت، عظمت اور رفت والی رات ہوگی کہ اس رات میں کھڑے ہو کر اگر میرے نبی، میرے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ لے گا، اس بندے کی 400 سال کی عبادت میرے نبی کے امتی کی 2 نفل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج ہم کو یہ شان ملی کہاں سے ملی؟ آج ہم کو یہ رتبہ ملا کہاں سے ملا؟ فقط تاجدار مدینہ کی شان کا صدقہ ملا۔ آج ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان سالوں کو، ان مہینوں کو جو بھی عزتیں ملی فقط تاجدار مدینہ کی شان کا صدقہ ملی۔ آج ہمیں بھی جو عزتیں ملی فقط تاجدار مدینہ کی شان کا صدقہ ملی۔